السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گی۔ نیکسٹ اوپن کر لیجئے آپ چوتھا باب۔ آج انشاءاللہ ہم 2 باب کور کریں گے، چوتھا اور پانچواں۔ یہ دونوں باب بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے، پیپر کے حوالے سے بھی۔ پیپر میں اس میں سے کچھ کوسچنز آئے ہوئے تھے، تو آپ نے اس کو اچھے سے سمجھنا ہے۔ حدیث اور کتابت حدیث، حدیث کے مختلف معانی، حدیث کا لغوی معنی کیا ہے؟ حدیث کا لغوی معنی ہے جدید یا نئی چیز۔ ایک ہوتا ہے لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ اور حدیث کا جو اصطلاحی معنی ہے، حدیث سے مراد ہر وہ خبر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر پر مبنی ہو۔ اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ حدیث کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اگر آپ کے پیپر میں یہ سوال پوچھا جائے کہ حدیث کی اصطلاحی تعریف لکھیں، تو پھر آپ نے یہ تعریف لکھنی ہوگی۔ اور حدیث کی جمع مکسر احادیث ہے۔ جمع مکسر کون سی ہوتی ہے؟ ایک جمع سالم ہوتی ہے اور ایک جمع مکسر ہوتی ہے۔ جمع سالم میں کیا ہوتا ہے کہ جو واحد ہے اس کے حروف ایز سچ قائم رہتے ہیں جمع میں، جیسے مسلمون ہے تو اس سے مسلمون ہے، لیکن جمع مکسر میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں واحد کے الفاظ کی ترتیب چینج ہو جاتی ہے حروف کی۔ حدیث تھا تو اس سے احادیث ہو گیا۔ اور نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ تو نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ کون کون سی؟ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم سنت کے اوپر۔ سنت کے مختلف معانی۔ سنت کا لغوی معنی ہے راستہ، طریقہ یا قاعدہ، اور اس کا شرعی معنی ہے جب قرآن کے ساتھ سنت استعمال کیا جائے تو اس کی حیثیت یا اس کا معنی کیا ہوگا؟ حدیث۔ اس سے حدیث ہی مراد لی جائے گی۔ جیسے قرآن و سنت کا لفظ بہت سی جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، تو وہاں پہ سنت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ حدیث مراد لی جاتی ہے۔ یعنی قرآن وحی جلی ہو گیا اور سنت وحی خفی، یعنی حدیث۔ اور حدیث کا لفظ سنت کا مترادف ہوگا۔ مترادف وہ الفاظ جو لکھنے میں مختلف ہوں مگر ان کے معنی ایک ہی ہوں، تو وہ مترادف ہوتے ہیں۔ پھر 3rd پوائنٹ ہے سنت اور حدیث۔ عموماً سنت اور حدیث کے الفاظ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن بعض علماء سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ اقوال، افعال اور تقریر لیتے ہیں، اور حدیث سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اقوال، افعال اور تقریر لیتے ہیں، چاہے وہ ثابت شدہ ہوں یا نہ ہوں۔ دوسرے لفظوں میں ان کے نزدیک حدیث عام ہے اور سنت خاص ہے۔ یہ دونوں جو ہیں وہ آلٹرنیٹیولی بھی بولے جاتے ہیں ایک دوسرے کے مترادف کے طور پہ۔ پھر آ جاتا ہے سنت اور بدعت۔ بعض اوقات سنت کا لفظ بدعت کے مقابل یعنی متضاد استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں پہ بھی بدعت کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس کا اپوزٹ کون سا ہوگا؟ اس کا اپوزٹ سنت ہوگا۔ ایسی صورت میں سنت کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے؟ ایسی صورت میں سنت سے مراد عبادات کے وہ مشروع یا وہ خاص ہیئتیں ہیں، یعنی شکلیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں۔ مشروع جائز کام ہوتا ہے، اور بدعت سے مراد وہ غیر مشروع عبادات اور نو ایجاد کردہ طور طریقے ہیں جو گمراہ لوگوں نے دین کے نام پر جاری کیے ہیں اور جو سنت سے ثابت نہیں ہیں، لیکن لوگ سنت سمجھ کے ان پر عمل کرتے ہیں۔ تو سنت سے مراد عبادات کے وہ مشروع طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ بدعت کے مقابلے میں جب سنت بولا جائے گا تو اس کو پھر ہم اس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ عبادت کے مشروع طریقے۔ پھر آ جاتا ہے سنت کا فقہی مفہوم۔
فقہ میں اگر ہم سنت کا لفظ استعمال کریں گے تو وہاں اس سے مراد کیا ہوگی؟ علم فقہ کی اصطلاح میں سنت سے مراد غیر فرض مشروع اعمال ہیں جو فرض نہیں ہیں۔ فرض سے مراد کون سا عمل ہوتا ہے؟ جو واجب ہو، جس کا کرنا لازم ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ سنت، فقہی سنت، اس سے مراد ہے سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ کون سی سنت ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو آپ نے اکثر کیا ہو لیکن کبھی کبھار چھوڑ بھی دیا ہو۔ اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، اس ڈیفینیشن کو، جس کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، البتہ اس عمل کو بلا عذر ترک کرنے پر ملامت کا اندیشہ ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں اس کی نماز سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن میں 12 رکعتوں کا اہتمام کیا تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی بشارت ہے۔ تو یہ 12 سنتیں، 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ یہ سنت موقدہ ہیں۔ کون کون سی آپ بتائیے؟ اور دیکھیے کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کے لیے جنت میں گھر کی بشارت ہے۔ فجر کی 2 سنتیں ہو گئی، پھر ظہر کی 4 اور 2، اور پھر اس کے بعد مغرب کی 2 سنتیں اور عشاء کی، تو یہ کل ملا کے کتنی بنتی ہیں؟ 12 سنتیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ ہمیشگی کی ہے۔ تو ہمیں بھی یہی طرز عمل اپنانا چاہیے، ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ پھر آ جاتے ہیں سنت غیر موقدہ۔ اس سے مراد وہ عمل ہے جو آپ نے کبھی کبھار کیا ہے اور اکثر چھوڑ دیا ہے، جس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں کوئی عذاب نہیں۔ یہ وہ سنت ہے جو بلا عذر بھی ترک کی جا سکتی ہے۔ سنت موقدہ میں کیا تھا؟ بلا عذر ترک کرنے پر ملامت ہے، ملامت کا اندیشہ ہے، لیکن غیر موقدہ کو ترک کرنے پہ کیا ہے؟ ملامت نہیں ہے، بلا عذر بھی ترک کی جا سکتی ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہوگی؟ عصر کی جو 4 سنتیں ہیں جو شروع میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس کی بھی بہت زیادہ تاکید ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص عصر کی 4 سنتوں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو ہمیں ان سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے پہلے بھی 2 سنتیں پڑھی ہیں، اور اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، وہ بھی غیر موقدہ ہیں۔ نیچے جو ہے آپ کو پکچر کی صورت میں سمجھایا گیا ہے، وہی ہے، اور وہی کی 2 ٹائپس ہیں، قرآن اور دوسری طرف صحیح احادیث۔ قرآن کو وحی جلی کہا جاتا ہے اور صحیح احادیث کو وحی خفی یا سنت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ قرآن کے ساتھ جب سنت کا لفظ بولا جائے، قرآن و سنت، تو سنت سے مراد حدیث لی جاتی ہے۔ پھر قرآن کو مزید آگے 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، فرض اور فقہی سنت، اور سنت کو بھی ڈیوائڈ کیا گیا ہے فرض اور فقہی سنت میں۔ فقہی سنت سے مراد کون سی ہیں؟ میں نے ابھی بتایا آپ کو، ہاں جی، موقدہ اور غیر موقدہ۔ پھر پیج نمبر 75 پہ دیکھیے، قرآن سے فرض اور واجب حکم کی مثال۔ علم فقہ کی روح سے جو شخص کھڑا ہو سکتا ہو اس کے لیے نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ حکم جو ہے یہ فرض درجے کا ہے۔ قرآن کا ہر حکم فرضیت کا درجہ نہیں رکھتا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم فراغت حج کے بعد احرام اتار دو تو شکار کرو۔ اس آیت سے بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ احرام اتارنے کے بعد شکار کرنے کا حکم فرض کر دیا گیا ہے، لیکن یہ حکم فرضیت کا درجہ نہیں رکھتا، بلکہ یہ کیا ہے؟ مباح کام ہے۔ اس کے کرنے میں نہ تو ثواب ہے اور نہ ہی اس کے کرنے میں کوئی گناہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو ان تمام کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے کہ فرض حکم کون سا ہوتا ہے، فقہی سنت کون سی ہے، مباح کام کون سا ہے، مکروہ کون سا ہے، اور حرام کام کون سا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن کے احکامات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، کہ اگر کسی قرآن کے حکم کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ فرض درجے کا ہے، یہ سنت درجے کا ہے، یہ مباح ہے، یہ مکروہ ہے، تو آپ آسانی سمجھ جائیں گے کہ اس کی حیثیت کیا ہے عملی لحاظ سے۔
پھر آ جائیے سنت سے ایک فرض حکم کی مثال. اب سنت میں دیکھتے ہیں کہ حدیث میں فرض حکم کی مثال کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6850 ہے، لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلمہ. مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. یہ فرض درجے کا حکم ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیپر میں بھی یہ سوال آ جائے کہ کوئی حدیث اس طرح کی لکھ دی جائے جو آپ کی بک میں سے ہی ہو، اور آپ سے پوچھا جائے کہ اس کا کیا حکم ہے، فرض درجے کا ہے یا سنت. تو اس لیے احادیث کو اس نظر سے بھی دیکھیے گا. پھر سنت یعنی حدیث سے ایک غیر فرض حکم سنت کی مثال. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7456 ہے. مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں نماز ادا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سنت غیر موقدہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ یہ جو حکم ہے یہ سنت ہے، یہ فرض درجے کا نہیں ہے، فقہی سنت کا درجہ رکھتی ہے یہ حدیث. اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس حدیث کی کیا حیثیت ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ کیا حیثیت ہے؟ جی فقہی سنت ہے. پھر آ جائیے کتابت حدیث. یہاں ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ مختصراً کتابت حدیث کے سلسلے میں چند باتیں لکھ دی جائیں تاکہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے. حدیث کی کتابت کے بارے میں صحابہ کے درمیان اختلاف واقع ہوا کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی جائیں یا نہ لکھی جائیں. یہ بالکل شروع کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے ذریعے یہ نازل ہو رہی تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کتابت حدیث سے منع فرما دیا لیکن بعد میں اجازت دے دی تھی. تو پہلا حکم پھر کیا ہوا؟ منسوخ ہو گیا. جس طرح قرآن کی بعض آیات بھی منسوخ ہو جاتی، اسی طرح بعض احادیث بھی منسوخ ہوئی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی حکم کیا تھا اس معاملے میں؟ پیج نمبر 77 پہ دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں احادیث کو صرف بیان کرنے کا حکم دیا اور کتابت سے منع کیا. کیوں منع کیا؟ کیونکہ اس وقت قرآن بھی نازل ہو رہا تھا، تو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں دونوں خلط ملط نہ ہو جائیں، آپس میں مل نہ جائیں. اس لیے وقتی طور پہ اس ٹائم کہا گیا کہ احادیث کو نہ لکھا جائے، لیکن بعد میں آپ نے اجازت دے دی. اب آپ یہ حدیث دیکھیے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر یہاں پہ لکھا ہوا ہے 7702. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے کچھ نہ لکھو. اگر کسی نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے تو اسے چاہیے کہ مٹا دے. مجھ سے حدیث بیان کرو، کوئی مذائقہ نہیں. البتہ جس نے مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم، آپ نے بعد میں احادیث لکھنے کی اجازت دے دی. یہ ترمذی کی حدیث نمبر 2870 ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد کی اور محفوظ رکھا اور پھر دوسروں تک اسے پہنچایا. کل میں آپ لوگوں کی اسائنمنٹس دیکھ رہی تھی، اس میں جو آپ کا سیکنڈ کوسچن تھا جس میں آپ نے حدیث لکھنی تھی، تو جتنی اسائنمنٹس میں نے دیکھی آپ نے ساتھ ریفرنس نہیں لکھا ہوا تھا. تو ریفرنس ضرور لکھنا ہے. ریفرنس کیسے لکھیں گے؟ جیسے اس حدیث کے نیچے بھی لکھا ہے، پہلے صحیح مسلم کتاب کا نام آئے گا، پھر کتاب، اور پھر اس کے بعد اس کا باب، اور پھر حدیث نمبر. اس سے کیا ہے، حدیث میں وزن پیدا ہوتا ہے. یہ آپ بریکٹ میں لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں نا کس طرح سے لکھا ہوا ہے، تو آپ نے ریفرنس اس طرح سے لکھنا ہے. نہیں تو پھر کیا ہوگا، ہمارے پاس موبائل میں بھی بہت سی حدیث آتی ہیں، ریفرنس نہیں لکھا ہوتا، تو ایسی بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا جس کے نیچے ریفرنس نہ ہو. آپ نے کسی اپلیکیشن سے دیکھا تھا؟ اسلام 360 ایپ سے. ایسا کریں کہ جس حدیث کا آپ کو ریفرنس چاہیے اس کو آپ شیئر کریں اس اپلیکیشن میں نا، واٹس ایپ پہ شیئر کریں. جب اس حدیث کو آپ شیئر کریں گے نا تو ساتھ ہی نیچے اس کا ریفرنس بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، آج آپ نے یہ کام کرنا ہے. سارا اس کا ریفرنس آ جائے گا، باب، حدیث نمبر، اور اس کا حکم بھی آ جائے گا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پہ کیا حکم لگایا. یہاں میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہ رہی ہوں جس کو آپ نوٹ کر لیں. یہ پہلی حدیث جو صحیح مسلم کی تھی، اس کے ساتھ حدیث نمبر لکھا ہوا ہے 7702.
لیکن جب ہم اس کو کسی اپلیکیشن پہ جا کے دیکھتے ہیں جیسے اسلام 360 پہ، تو وہاں پہ اس نمبر پہ یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ اسی طرح یہ نیچے والی حدیث کا لکھا ہوا ہے ترمذی کی حدیث نمبر 2870 ہے، لیکن جب ہم اس کو اسلام 360 میں جا کے اوپن کرتے ہیں تو یہ حدیث اس نمبر پہ نہیں ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک نمبر ہو لیکن وہ آپ کو اپلیکیشن میں ملے نا، تب آپ کیا کریں گے؟ اس کے بھی 2-3 طریقے ہیں، اس میں سے ایک میں آپ کو آج اینڈ میں پریکٹس کرواؤں گی انشاءاللہ۔ اگلے پیج پہ آ جائیے، پیج نمبر 78 میں۔ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا تھا؟ جیسا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن اور کتابت قرآن سے خلط ملط نہ ہو جائے حدیث، اسی لیے منع فرمایا تھا۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں کہتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے ممانعت ابتدائی حکم ہے اور اجازت اس کی ناسخ ہے۔ پہلے ممانعت تھی اور پھر اس کی اجازت دے دی گئی۔ خلاصہ حدیث اور کتابت حدیث، یہ سارے پوائنٹس بہت اہم ہیں، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلے حدیث کی اصطلاحی تعریف دی گئی ہے، پھر اس کے بعد سنت، اور پھر علم حدیث میں سنت کا مطلب، یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پیج نمبر 81 پہ آ جائیے۔ نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں۔ نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ حدیث قولی اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ مبنی ہو۔ جس حدیث کے ساتھ آپ یہ لکھا ہوا دیکھیں نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ بھی آپ یہ پڑھیں تو اس کا مطلب ہے یہ حدیث قولی ہے۔ یہ سوال آپ کے پیپر میں بھی آ سکتا ہے کہ حدیث لکھی ہوئی ہو اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کون سی حدیث ہے، تو آپ کیا لکھیں گے؟ یہ حدیث قولی ہے۔ پھر حدیث فعلی کون سی ہے؟ یہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پہ مبنی ہو۔ جیسا دیکھیں کہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 لڑائیوں میں حصہ لیا۔ اور ایک اور نیچے حدیث بتائی گئی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوکسٹ یعنی ٹڈی کھایا کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کا فعل بتایا جا رہا ہے۔ ایسی حدیث حدیث فعلی کہلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے حدیث تقریری۔ حدیث تقریری اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل نہ ہو بلکہ صحابہ کا قول یا عمل ہو، جو آپ کی موجودگی میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، یا آپ کے سامنے کسی عمل کا ذکر کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، تو ایسی حدیث کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تقریری حدیث کہلاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، نیچے ایک حدیث دی گئی ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بار ان کی گڑیا تھی تو اس سے کچھ پردہ سرک گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عائشہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری گڑیا ہے۔ تو پھر آپ نے اس گھوڑے کے بارے میں پوچھا جو وہاں پہ تھا کہ اس گھوڑے کے اوپر کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس کے اوپر اس کے 2 پر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت تعجب کا اظہار کیا کہ اچھا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے بھی پر تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ تو ایسی حدیث جو ہے وہ تقریری حدیث کہلاتی ہے۔ میں آپ سے 3 احادیث پوچھوں گی، آپ نے بتانا ہے کہ اس میں سے کون کون سی کیٹیگری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں، لہٰذا اب پڑھ لی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے، یعنی اس کی اجازت دے دی۔ سب مل کے بتا دیں، تقریری، شاباش۔ دوسری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مصیبت یا تکلیف پیش آتی تو آپ نماز پڑھتے، فعلی۔ اور تیسری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، شاباش۔ اس کا مطلب ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔
پھر آگے ہے اس کا خلاصہ، نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں. آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں. سوال آپ سے اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ قولی، فعلی اور تقریری حدیث کی کون سی 3 قسمیں ہیں. نیچے کچھ آپشنز دے دی جائیں جس میں نوعیت بھی ہو، تو پھر آپ نے نوعیت کو سلیکٹ کرنا ہے. تو سوال جو ہے نا، ہر سوال دونوں طرح سے آ سکتا ہے، آبجیکٹیو کے طور پہ بھی اور سبجیکٹیو کے طور پہ بھی. اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی. یہ چاروں پوائنٹس آپ ہائی لائٹ کر لیں. خلاصہ جو ہے نا، اس کا جو مقام ہے نا وہ بڑا اہم ہے. وہ ایک نچوڑ ہوتا ہے. یعنی ہم 5 منٹس میں ایک چیز اگر تیار کرنا چاہتے ہیں اور اس سے گو تھرو کرنا چاہتے ہیں نا، تو وہ خلاصہ ہوتا ہے. جیسے ہم جب بہت اچھی سی کسی چیز کی تیاری کرتے ہیں نا، 60 to 70%، تو جب ہم نے اپنا پیپر دینا ہوتا ہے اس سے پہلے تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اور ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ سے گو تھرو ہو جائیں پوری بک سے. تو وہاں پھر ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ ہمیں پوری بک میں جو خلاصہ ہے یا مائنڈ میپس ہیں ان کو گو تھرو کرنا چاہیے. اس اپلیکیشن کا نام ہے اسلام 360 ایپ. آپ نے یہ دیکھی ہوئی ہے، آپ کے موبائل پہ ہے گھر میں. تو ان کو بک بھی اوپن کر لیجئے پیج نمبر 77 کے اوپر، جن 2 احادیث کا میں نے بتایا تھا کہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں. جو سیکنڈ والا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم، یہ ترمذی کی حدیث نمبر 2870 لکھی ہوئی ہے. تو آپ کھولیں، ترمذی پہ کلک کیجئے. اوپر آپ کو سرچ کا آئیکن نظر آ رہا ہے، اس پہ کلک کریں. پھر حدیث نمبر پہ کلک کریں، لیکن نیچے بک آپ سلیکٹ کر لیجئے گا. سنن الترمذی، ٹھیک ہے، سلیکٹ ہے. حدیث نمبر لکھیے 2870. پڑھیں کون سی حدیث ہے. جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کنکریاں پھینکتے ہوئے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ اب بک میں تو یہی ریفرنس لکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم نے کھولا ہے تو وہ حدیث آگے سے کوئی اور نکلی ہے. اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو نیچے اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے اس حدیث کا، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد کیا اور محفوظ رکھا اور پھر دوسروں تک اسے پہنچا دیا. اس ترجمے کو آپ کیا کریں، گوگل میں لکھیں. ایسے ہی گوگل آپ کو اس کا ریفرنس بتا دے گا کہ اس کا جو ہے صحیح ریفرنس جو ہے وہ کیا ہے. پھر اس ریفرنس کو آپ چیک کیجئے گا. جیسے گوگل پہ جب میں نے اس کو لکھا تو وہاں پہ ترمذی کے ساتھ اس کا جو ریفرنس آ رہا تھا نا 2657 آ رہا تھا. یہ میں نے گوگل سے آج چیک کیا. وہاں پہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم islamicurdubooks.com ویب سائٹ پہ جا کے کچھ احادیث سرچ کی تھی نا، تو وہاں پہ وہ بک بھی شو ہو رہی تھی اور یہی حدیث تھی، اور وہاں ریفرنس دیا گیا تھا 2657. تو اب آپ اس حدیث کو دوبارہ سے کھولیے 2657 نمبر پہ. تو ایک طریقہ تو یہ ہے حدیث کو سرچ کرنے کا. اگر ہمیں اس ریلیونٹ نمبر کے اوپر حدیث نہ مل رہی ہو تو اس کا ترجمہ ہم نے لکھنا ہے. اسی طرح یہی والی حدیث اوپن ہوئی ہے نا جی، اسی طرح جو اوپر والی حدیث تھی میں نے اس کا بھی اردو ترجمہ لکھا یہاں سے، کہ اگر کسی نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے مٹا دے. صرف اتنا حصہ میں نے گوگل کے اوپر لکھا تو سامنے یہی والی جو اس دن میں نے آپ کو ویب سائٹ کی پریکٹس کروائی تھی islamicurdubooks.com، اس کو میں نے کھولا اور وہاں پہ یہی والی حدیث کھلی تھی، اور اس کی تخریج میں نے دیکھا کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں بھی ہے، لیکن وہاں پہ نمبر لکھا ہوا تھا 3004. تو جب 3004 نمبر میں نے کھولا اسلام 360 ایپ میں تو یہی والی حدیث کھل گئی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے ہم حدیث کو کھول سکتے ہیں. یہ اس کا ایک طریقہ ہے. کچھ اور طریقے بھی ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. حدیث کی اصطلاحی تعریف کون سنائیں گی؟ جی، حدیث کی اصطلاحی تعریف، اس سے مراد ہر وہ خبر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر پر مبنی ہو. قرآن کے مقابلے میں جب سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جی، تو پھر اس سے مراد سنت لی جاتی ہے.
اور فقہی سنت کی کون سی 2 ٹائپس ہیں؟ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ. بدعت کے مقابلے میں کون سا لفظ بولا جاتا ہے؟ سنت. اور سنت اور حدیث کیا ایک دوسرے کے مترادف کے طور پہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں؟ بالکل، یہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں. کتابت حدیث شروع میں کیوں منع کی گئی تھی؟ جی آپ بتائیے. ہاں جی بالکل، یہی وجہ تھی کہ دونوں خلط ملط نہ ہو جائیں. جی آپ بتائیے حدیث قولی کون سی ہوتی ہے؟ جی قول کو ہم اردو میں کیسے کیا کہیں گے؟ آپ کا ارشاد. ہاں جی، جو آپ کے قول پہ مبنی ہو. جی آپ بتائیے حدیث فعلی کس حدیث کو کہا جاتا ہے؟ جو آپ نے عمل کیا ہو، جو آپ کے عمل پہ مبنی ہو. اور حدیث تقریری؟ جی آپ. جی یعنی آپ کے سامنے کسی کا کوئی عمل آپ نے یا خود دیکھا یا آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا لیکن آپ نے اس پہ خاموشی اختیار فرمائی، تو وہ بھی حدیث میں ہی آئے گا. آپ سب اپنی ڈائری بنا رہے ہیں؟ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو بھی ویب سائٹس وغیرہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ نے اپنے پاس ڈائری میں نوٹ کرنا ہے، نہیں تو کیا ہوگا کہ بس سب کچھ بھول جائے گا. اسٹارٹنگ میں آپ لکھ لیں، شروع میں ایک پیج لگا لیں، وہاں پہ آپ مینشن کرتے جائیں ساتھ ساتھ. کوئی بھی کام کب آسان ہوتا ہے؟ جب ہم اس پہ محنت کرتے ہیں، اور محنت ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ جب ہمارا ایگزام ہے یا پیپر ہے تب جا کے ہم کتاب کھولیں. ہمارے دل میں علم کی ایسی محبت ہونی چاہیے کہ ہماری کتاب روزانہ کھلے، چاہے جتنی بڑی مرضی مصروفیت ہو، جو بھی کام ہو. جو ٹائم ہمارا علم کے لیے طے ہے نا، وہ اسی کے لیے وقف ہونا چاہیے. پھر ہی ہم صحیح معنوں میں علم سے مستفید ہو سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.